بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء صدق الله العظيم. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج رمضان المبارک سن 1439 ہجری کا 10واں روزہ ہے، اور اگر دیکھا جائے تو یہ عشرہ رحمت، ہم جانتے ہیں کہ حدیث میں یہ آتا ہے کہ رمضان المبارک کے یہ 3 حصے ہیں. پہلا عشرہ عشرہ رحمت ہے، دوسرا عشرہ عشرہ مغفرت ہے، اور تیسرا جہنم سے نجات کا عشرہ ہے. پہلے عشرے کے اختتام تک ہم پہنچ چکے ہیں، اور آج جیسے ہی ہم افطار کریں گے تو ہم گویا کہ دوسرے عشرے میں داخل ہو جائیں گے، اور دوسرا عشرہ یعنی مغفرت کے عشرے میں داخل ہو جائیں گے. اسی مناسبت سے آج کا جو ٹاپک ہے ہمارا، جو آج ہم ڈسکشن کریں گے، وہ ہے توبہ اور استغفار. مغفرت کا عشرہ ہے، مغفرت کا عشرہ شروع ہوا چاہتا ہے. توبہ اور استغفار ہے. ہمارے جو پینلسٹ یہاں ہوں گے ان سے ہم گفتگو کریں گے کہ توبہ اور استغفار کے کیا آداب ہیں، توبہ اور استغفار کس طرح سے ہونی چاہیے، توبہ اور استغفار کے طریقہ کار کیا ہیں، توبہ اور استغفار کرتے وقت کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے. یہ ساری امور ہوں گے جن پر ہم آج ڈسکشن کریں گے. جب آپ دل سے کر لیں توبہ تو پھر اس کے بعد آپ اس چیز کو ریپیٹ نہ کریں. بالکل. میں سب سے پہلے اپنے اس ٹاپک پر مزید جانے سے پہلے اس آیت کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو آیت ابھی آپ نے سماعت فرمائی اور جس کی قرات کی سعادت حاصل کی قاری محمد یوسف ولی صاحب نے. یہ آیت سورہ تحریم کی آیت نمبر 8 ہے. سورہ تحریم کا ایک بیک گراؤنڈ ہے
یہ سورہ تحریم اس وقت نازل ہوئی جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہد کھانے سے جو ہے وہ اپنے آپ کو روک لیا تھا، انہوں نے شہد نہیں کھایا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ مبارکہ نازل کی جس کی پہلی آیت یہ ہے کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس چیز کو اپنے اوپر کیوں حرام کر لیتے ہیں جسے ہم نے حلال کیا ہے۔ یہاں سے وہ سورت کی ابتدا ہوتی ہے، لیکن یہ جو 8ویں آیت ہے سورت کی جس کا میں ابھی ترجمہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، یہ توبہ سے متعلق ہے، اور چونکہ آج ہمارا ٹاپک توبہ اور استغفار ہے تو اس سے اس کی تعلق بنتا ہے۔ اس کا ترجمہ ہے جی، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے توبہ کرو، خالص توبہ، بعید نہیں کہ اللہ تمہاری برائیاں تم سے دور کر دے اور تمہیں ایسی جنتوں میں داخل فرما دے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ یہ وہ دن ہوگا جب اللہ اپنے نبی کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے ہیں رسوا نہیں کرے گا، ان کا نور ان کے آگے آگے اور ان کے دائیں جانب دوڑ رہا ہوگا، اور وہ یہ کہہ رہے ہوں گے کہ اے ہمارے رب، ہمارا نور ہمارے لیے مکمل کر دے اور ہم سے درگزر فرما، تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ آج جو ہم توبہ اور استغفار پہ بات کریں گے، پہلے آمنہ میرا خیال میں اپنا سوال آپ اگر دہرا دیں پھر آگے چلتے ہیں۔ سوال جو ہے وہ بتا دیتے ہیں عمرے کی ٹکٹ کے لیے، جیسے روزانہ ہم سوال بتاتے ہیں۔ آج 10ویں روزے کا جو سوال ہے وہ یہ ہے، خواتین میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والی خاتون کا نام بتائیے۔ بہت ہی آسان جواب ہے اس کا، آپ کی سکرینز پہ ہمارا فیس بک لنک ہے، آپ اسے کلک کیجئے اور وہاں جا کے ہمیں جواب دیجئے، اور آخر میں ہم آپ کو جو قرآن اندازی ہوتی ہے لکی ونر کا نام بتائیں گے۔ جی یہ پروسیجر تو آپ جانتے ہی ہیں جی۔ آج کا سوال بھی بڑا سمپل سا سوال ہے پچھلے سوالوں کی طرح۔ توبہ اور استغفار پہ ہم بات کر رہے تھے۔ عام طور پہ جی سمجھا یہ جاتا ہے کہ توبہ اور استغفار ہم معنی الفاظ بولے جاتے ہیں اور مترادف الفاظ سمجھے جاتے ہیں، اور دونوں کا ایک ہی مطلب اور میننگ سمجھا جاتا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ توبہ الگ ہے کانسیپٹ اور استغفار کا کانسیپٹ الگ ہے۔ اچھا، یہ ڈیفرنٹ کانسیپٹ، دو بالکل علیحدہ علیحدہ چیزیں۔ توبہ جی اگر میں عام زبان میں سمجھانا چاہوں اپنے ناظرین کو تو توبہ کہتے ہیں پلٹنے کو، یو ٹرن لینے کو۔ مطلب ہم نے یہ چیز چھوڑ دی اور اس کے ہم توبہ پلٹ جاؤں۔ جیسے میں اگر ایک راستے پہ جا رہا ہوں اور ایک راستے پہ جا کر میں وہاں سے اگر یو ٹرن لے لوں تو اسے کہتے ہیں تائب ہونا، یعنی پلٹ جانا۔ ٹھیک ہے۔ توبہ کا مطلب یہ ہے کہ میں جو گناہ کرتا جا رہا ہوں، گناہ کے جس راستے پہ چلتا جا رہا ہوں، میں آج سے یہ طے کر لوں کہ آئندہ میں یہ نہیں کروں گا۔ اگر میں صرف یہ طے کر لوں کہ میں نہیں کروں گا تو اس کا مطلب میں تائب ہو گیا اور میں نے توبہ کر لی۔ اس کا صرف پلٹ جانا توبہ کہلاتا ہے۔ صحیح۔ استغفار کہتے ہیں اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر اللہ سے مغفرت طلب کرنا۔ صحیح۔ مغفرت مانگنے کو مطلب استغفار توبہ کہتے ہیں۔ ایک الگ بات ہو گئی کہ آپ نے اس چیز کو چھوڑ دیا۔ اب میں اس کو اور زیادہ واضح کر دیتا ہوں کہ ایک شخص ہے جو ایک گناہ کر رہا ہے اور اللہ سے استغفار تو کرتا ہے لیکن وہ گناہ چھوڑ بھی نہیں رہا، تو اس کا مطلب وہ استغفار تو کر رہا ہے مگر توبہ نہیں کر رہا۔ ایک دوسرا شخص ہے جس نے کہا کہ میں آئندہ سے گناہ نہیں کروں گا، تو اس نے توبہ تو کر لی لیکن جو گناہ وہ کر چکا اس پر استغفار اس نے نہیں کی، اس کا مطلب اس نے معافی نہیں مانگی لیکن توبہ کر لی۔ تو یہ دو بالکل علیحدہ علیحدہ چیزیں ہیں، لیکن جب بھی بولی جاتی ہیں توبہ اور استغفار ایک ساتھ بولا جاتا ہے، کیونکہ جب آپ کسی غلط راستے پر، کسی برائی پر، کسی گناہ پر ہوں گے تو لازمی بات ہے اگر آپ اسے چھوڑنا چاہتے ہیں تو پہلے تو آپ کو یو ٹرن تو لینا پڑے گا، یعنی اس سے تائب ہونا پڑے گا، توبہ کرنی پڑے گی۔ اتنی ہرڈلز آئیں گی اور پھر اس سے استغفار کرنا پڑے گا۔ اب آپ کے ذہن میں جو سوال تھے یہی میں آپ نے بہت اچھا کلیئر کیا ہے کہ واقعی لوگ توبہ کر لیتے ہیں اور اس چیز کو چھوڑ بھی دیتے ہیں لیکن استغفار نہیں کرتے، اپنے گناہوں کی معافیاں نہیں مانگتے، اور پھر یہاں یہ ہوتا ہے کہ معافیاں روز مانگتے ہیں لیکن توبہ نہیں کرتے۔ ایسا ہوتا ہے، اور چونکہ انسان، میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں، میں دوسروں کو تو کیا کہوں، میں خود ایسا ہوں اور میں اسی طرح کا رویہ رکھتا ہوں، بلکہ انسان جو ہے نا وہ بہت کمزور ہے، بہت کمزور ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی مدد، اللہ تعالیٰ کی نصرت، اللہ تعالیٰ کی توفیق نہ ہو تو انسان اتنا کمزور ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سارے انسان خطا کار ہیں،
یعنی ہر انسان خطا کرتا ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین خطا کار وہ ہیں کہ جو اللہ کے حضور گڑ گڑاتے ہیں، اللہ کے حضور درگزر، اللہ کے حضور معافی طلب کرتے ہیں۔ تو اگر کوئی خطا ہو جائے آپ سے تو فوراً اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ کی طرف پلٹیں۔ قرآن کہتا ہے کہ ایمان والوں کی نشانی یہ ہے کہ جب ان سے کوئی خطا سرزد ہو جاتی ہے تو انہیں فوراً اللہ یاد آتا ہے، جبکہ ابلیس کی نشانی یہ تھی کہ جب اس سے خطا سرزد ہوئی تو وہ اکڑ گیا اپنی بات پر، اس نے کہا کہ نہیں میں تو جی آگ سے بناؤں، میں تو سجدہ نہیں کروں گا، وہ اکڑ گیا۔ انسان میں اکڑ نہیں ہونی چاہیے، جب وہ خطا کرے تو اسے درگزر کرنا چاہیے۔ ایک چھوٹا سا ہم بریک لیں گے، بریک کے بعد ہمارے ساتھ کچھ گیسٹ ہوں گے، ان سے آپ کا تعارف بھی کرائیں گے اور اپنے اس ٹاپک کو آگے بڑھائیں گے بریک کے بعد۔ ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں رمضان ہمارا ایمان میں، اور ہم کچن میں آ چکے ہیں، اور کچن میں ہم بنانے جا رہے ہیں کیا؟ آج ہماری ریسیپی ہے لیمن چکن ریپس۔ اچھا، لیمن چکن ریپس۔ یہ ویسے لوگوں کو اعتراض ہو جائے گا آپ سے کہ آپ چکن بنا رہی ہیں، آپ گوشت کا کچھ نہیں بنا رہی۔ قیمہ ہم نے نہیں بنایا، یہی میں سننا چاہتی، قیمہ بنایا تھا انہوں نے، قیمہ 2 دفعہ بن چکا ہے ہمارے یہاں۔ اچھا، لیمن چکن ریپس بن رہے ہیں، لیمن چکن ریپس بن رہے ہیں۔ اس کے لیے آپ کو چکن چاہیے 1 کلو کے قریب، اس طرح سے سٹرپس کر لینے ہیں۔ اب اس کی جو میرینیشن ہے اس میں کیا کیا جائے گا، ہاں یہ پلیز آپ نوٹ ڈاؤن کر لیں، آپ کو ہم آرام سے بتا دیتے، کیونکہ میں نے کل کہیں فیس بک پہ ہی ہمارے پیج پہ دیکھا تھا، انہوں نے کہا کہ آپ ذرا رک کے بتائے کریں، لیکن آپ دیکھا کریں کہ جب ہم آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں تو آپ کی سکرینز پہ ریسیپی کی پوری جو ریسیپی کارڈ ہوتا ہے وہ چل رہا ہوتا ہے، تو اس میں کوئی پرابلم نہیں ہونی چاہیے۔ چلیں سٹارٹ کریں۔ اچھا، چکن لے لیا بون لیس، اس میں میں نے 1 ٹی اسپون کے قریب سالٹ ایڈ کیا ہے۔ ٹھیک ہے۔ لیمن جوس جائے گا، لیمن جوس کتنا ہونا چاہیے؟ 1/3 کپ جائے گا، اور جتنی آپ چکن لے رہے ہیں، جتنے ریپس بنا رہے ہیں اس کے حساب سے، چکن کے حساب سے ہوتا ہے۔ 1/3 کپ یہ چلا گیا۔ اس کے علاوہ کٹی ہوئی لال مرچیں، اب میں سلو بتا رہی ہوں، 1 ٹی اسپون کے قریب، اور اگر چٹپٹا کھانا ہے تو تھوڑا سا اور زیادہ بھی کر سکتے ہیں۔ گارلک پیسٹ اس میں جائے گا 1/2 ٹی اسپون کے قریب۔ جی، لہسن آپ ڈالیں گے 1 ٹیبل اسپون، ٹی اسپون، 1/2 ٹی اسپون۔ اور اوریگینو ہے، ڈرائی ہرب ہوتا ہے یہ اوریگینو، یہ آپ ڈال دیں 1/2 ٹی اسپون کے قریب۔ اوریگانو ڈال دیا۔ زیرہ پاؤڈر ہے، یہ جائے گا 1 ٹی اسپون کے قریب۔ دھنیا پاؤڈر ہے، یہ اس میں جائے گا 1 ٹی اسپون کے قریب۔ اب یہ تمام چیزیں ڈال کے آپ نے اچھا سا مکس کرنا ہے۔ مکس کرنے کے بعد کیا کرنا ہے، اس کو رکھ دیں میرینیشن کے لیے 15 سے 20 منٹ رکھ دیجیے، ٹھیک ہے۔ اب اس کی سوس کی طرف آ جاتے ہیں۔ اس کی سوس ہے 1/2 کپ میں نے میونیز لی تھی، اس میں 1/2 کپ میں دہی ایڈ کروں گی۔ اس کے بعد طاہینی سوس ہے، یہ ریڈی میڈ مارکیٹ میں مل جاتا ہے، اس کا 1 ٹیبل اسپون اس میں جائے گا، ٹھیک ہے۔ 1 ٹیبل اسپون آپ نے اس میں یہ ڈال دیا۔ 1 ٹیبل اسپون کے ہی قریب اس میں کیچپ جائے گا۔ صحیح، یہ سوس بن رہی ہے، سوس بن رہی ہے یہ۔ لیمن جوس اس میں جائے گا 1 ٹیبل اسپون کے قریب۔ اس کے علاوہ کٹی ہوئی لال مرچیں اس میں جائیں گی 1 ٹی اسپون کے قریب، اور سالٹ اس میں ڈالوں گی 1/2 ٹی اسپون کے قریب۔ صحیح۔ اور یہ چاپ بالکل باریک چاپ لہسن ہے، گارلک ہے، اس کو بالکل باریک چاپ کر لیا، پسا ہوا نہیں جائے گا، وہ اس میں جائے گا 1/2 ٹی اسپون کے قریب۔ بس اس کو اچھا سا مکس کرنا ہے۔ اور یہ میرے پاس ٹورٹیلاز ہیں، یا ٹورٹیاز بھی کہتے ہیں، ٹورٹیلاز بھی کہتے ہیں، بازار میں ریڈی میڈ مل جاتے ہیں آپ کو پیکٹس میں۔ یہ لے لیا ہے میں نے 1 پیکٹ کے قریب، اس میں 6 سے 7 ہوتے ہیں۔ اس کی ہم فلنگ کریں گے، سوس لگائیں گے، چکن کو فرائی کرنا اچھی طرح، پانی نہیں ایڈ ہوگا، جب چکن ڈرائی ہو جائے، پک جائے، آپ نے سوس لگایا، چکن ڈالا، اس کے بعد یہ گارنشنگ میں یہ سلاد کے پتے ہیں، پیاز ہے سلائس کی، ٹماٹر ہے، کچھ بھی اپنی مرضی سے سوس کے ساتھ آپ اس کو ٹھیک ہے۔ یہ کمپلیٹ ہوگی یہ ایک ریسیپی، دوسری ریسیپی ہم بعد میں بتائیں گے، لیکن ابھی ہمیں جانا ہے زبیر صاحب کے پاس۔ جی زبیر صاحب۔ تھینک یو آمنہ، بہت شکریہ۔ ناظرین، ہمارے کچھ گیسٹ یہاں پر موجود ہیں، میں سب سے پہلے ان کا تعارف کروائے دیتا ہوں۔ میرے ساتھ سارم برنی ویلفیئر ٹرسٹ انٹرنیشنل کے چیئرمین جناب سارم برنی صاحب موجود ہیں۔ السلام علیکم سر، خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ ان کے ساتھ مفتی محمد یوسف ولی صاحب موجود ہیں۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ اور ان کے ساتھ میمونہ مرتضی ملک صاحبہ موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ آج ہمارا ٹاپک جو ہے وہ تو توبہ اور استغفار پر ہے۔ سارم بھائی، میں آپ سے سٹارٹ کرتا ہوں۔ پہلے تو ذرا آپ اس حوالے سے بتائیے، جو آپ کا جو ٹرسٹ ہے، جو کچھ آپ ایکٹیویٹی اس میں پرفارم کر رہے ہیں، کیا ہے اس کی تفصیلات، کیا ہیں، کون کون سے ایریاز میں آپ لوگ کام کر رہے ہیں؟ ابھی زبیر بھائی آپ نے بتایا کہ حضور پاک نے کہا کوئی شخص ایسا نہیں ہے جسے
غلطی یا قصور نہ ہوا ہو. بالکل. اکثر لوگوں کو میں یہی کہتا ہوں کہ یار دیکھو ہمارا بھی اس میں ایک مطلب ہے. وہ مطلب یہی ہے کہ ہم لوگوں کی خدمت کریں گے، اللہ ہماری غلطیوں کو، ہمارے گناہوں کو معاف کرے گا. اور اگر ہم یہ سمجھ بیٹھے کہ ہم نے تو کوئی غلطی اور گناہ کیا ہی نہیں، ایسا ہو تو نہیں پھر تو وہ ہماری تباہی کا راستہ ہے. بالکل ہی. تو ہم نے کیے نہیں کیے ہمیں نہیں پتا اس کا علم. اس کو میں تو کہتا ہوں ہر شخص کو چاہیے کہ اپنی غلطی اور گناہوں کو دھونے کے لیے انسانی خدمت میں آئے، وہ انسانی خدمت کرے. اللہ تعالیٰ نے بھی اپنی عبادت کی معافی کا کہا ہے، لیکن اگر انسان کسی شخص کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے، ظلم کیا گیا ہے، جب تک وہ معاف نہیں کرے گا جب تک کہ نہیں ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں کہ میری جو سب سے بڑی لالچ ہے اس کام کے اندر وہ ایک یہی ہے کہ میں کسی طریقے سے کسی کے کام ہوں، میری غلطیاں، میرے گناہ معاف ہوں، اس کے بعد جتنا اضافی مجھے ثواب مل سکتا ہے وہ ملتا رہے. تو میں تو اس کوشش میں لگا رہتا ہوں. اور اس کے اندر بہت سارے کام ہیں. ابھی بعض مرتبہ بڑے ایسے الفاظ ہوتے ہیں جو بڑے جو ہے نا ایک دم آنکھوں میں آنسو ڈال دیتے ہیں. میں آپ کو 2 باتیں بتاؤں ابھی اسی مہینے کی. ایک بچہ ملیشیا گیا تھا گھر کمانے کے لیے، غریب سے لوگ تھے لاہور کا، اور وہاں اس کی ڈیتھ ہو گئی. تو اس کی ماں بڑی پریشان. اب کچھ ڈاکومنٹس چاہیے تھے باڈی لانے کے لیے. تو میں نے اس کو کال کی، کہہ رہی میرا بچہ آ جائے گا نا. اب میں اس کو کیا بتاتا کہ بچے کی تو ڈیتھ ہو چکی ہے. میں نے اس کو کہا ہاں آ جائے گا، مجھے یہ چیزیں بھیج دیں بس مجھے. پھر اس کے بعد ابھی کا بالکل ریسنٹ واقعہ میں آپ کو بتاؤں. مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ ہمارے گھر کی بچی سبیکا جو ہے نا، وہ سمجھے ہمارے گھر کی بچی، میری بھانجی تھی وہ بالکل. تو مجھے جب پتہ چلا کہ جی فلاں کی بیٹی ہے تو میں نے ادھر فون کیا اس کے والد کو، اور میں نے کہا کہ ڈیڈ باڈی کب آ رہی ہے. تو ان سے نا وہ الفاظ سنے نہیں گئے، فوراً کہنے لگے ہاں میری بیٹی جو ہے بدھ کی صبح پہنچ رہی ہے. تو یہ چیزیں دیکھ کر کے سن کر کے نا اللہ نے اتنا زیادہ اس کام میں مگن کر دیا ہے کہ میری کوشش ہے کہ زندگی کا آخری لمحہ بھی جو ہے نا اسی کام کے اندر لگا رہے اور کسی نہ کسی کی بھلائی اور خدمت ہوتی رہے. صحیح. میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ اگر جیسے ہم نے بات کی ابھی زبیر صاحب نے بہت اچھا ایکسپلین کیا کہ توبہ اور استغفار میں فرق ہے. جیسے اس طرح کے اگر ہم کام کرتے ہیں تو کیا اس سے بھی ہماری جو ہے گناہ معاف ہوتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے قرآن مجید میں ان الحسنات یذہبن السیئات، یہ جو نیکیاں ہیں یہ برائیوں کو، گناہوں کو مٹا دیا کرتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھ کر فارغ ہوئے تو ایک صحابی نے ان کا راستہ روکتے ہوئے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، آپ مجھے سزا تجویز فرمائیے. آپ نے انہیں اگنور کیا اور آپ اپنے حجرے میں تشریف لے گئے. دوسری نماز کے لیے جب آپ تشریف لائے تو وہ پھر راستے میں آ گئے اور اب کہ انہوں نے دامن پکڑ لیا. یا رسول اللہ مجھے ندامت جو ہے ماری جاتی ہے اور میں آپ کو بتا رہا ہوں مجھ سے گناہ ہوا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ تم نے ہمارے ساتھ ظہر بھی پڑھی تھی. جی پڑھی تھی. اب عصر بھی پڑھی ہے. ان دو کے بیچ کیے گئے سب گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں. تو یہ جو نیکی بتا رہے ہیں سارم بھائی، یہ تو نیکیوں میں ویسے ہی سب سے بڑی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کو مخلوق میں پیار ہی اسی سے ہے. آپ کسی بیمار کی تیمارداری کریں گے رب کو وہیں پائیں گے، بھوکے کو کھانا کھلائیں گے رب کو وہیں پائیں گے، ضرورت مند کی ضرورت پوری کریں گے رب کو وہیں پائیں گے، سائل کے ہاتھ میں دیں گے رب اپنے ہاتھوں پہ پہلے تھام لے گا. تو اس وقت فی زمانہ اور اس وقت بھی، یعنی رب نے ہمیں کائنات میں جو پیدا کیا ہے اس کا مقصد یہ سجدے، میں اس کی خلاف نہیں ہوں کہ آپ سجدے نہ کیجئے، یہ ہمارے سجدے نماز روزہ کے لیے ہی نہیں کیا. اس کے لیے پہلے بھی سجود پہ فرشتے موجود تھے، کر رہے تھے، قیام والے قیام کر رہے ہیں، سجدے والے سجدے کر رہے ہیں، تسبیح تحمید تقدیس سب ہو رہی ہے. اس دنیا میں زمین پہ ہمیں زمین والوں کے لیے بھیجا ہے. صحیح. یہاں پہ ہمیں مخلوق کی خدمت کے لیے اور ان کے ساتھ نبھانے کے لیے بالکل بھیجا. ٹھیک، بالکل ٹھیک. تو خیر الناس من ينفع الناس. ٹھیک ہے. قاری صاحب یہ جو ابھی آپ نے آیات تلاوت کی اس میں لفظ تھا توبۃ نصوحا، یہ توبۃ النصوح سے کیا مراد ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں ڈاکٹر صاحب، توبۃ النصوحا، توبہ تو آپ نے اس کی تفسیر بیان کری دی کہ پلٹنے کو کہتے ہیں، اللہ کی طرف پلٹنا گناہوں کی زندگی سے. لیکن ایسا پلٹنا کہ کبھی واپس اس راستے پہ نہ جائے، انسان عزم یہ کرے کہ اس پہ نہ جائے. لیکن
इंसान होने का तकाज़ा तो ये है कि वो फिर भी गुनाह करेगा और अगर वो गुनाह नहीं करता तो गोया वो बशरियत की सिफत से ही ऊंचा हो गया, जो कि नामुमकिन है। और मुख्तलिफ़ जगहों पर हदीस कुदसिया में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया भी कि अगर तुम लोग, अल्लाह कहते हैं अगर तुम लोग गुनाह नहीं करोगे तो अल्लाह ताला तुम लोगों को ख़त्म करके किसी दूसरी कौम को लाएंगे, वो गुनाह भी करेंगे और तौबा भी करेंगे और मैं उनको माफ़ करूँगा। फिर इसी तरह इसी बारे में हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि दो चीज़ें ऐसी हैं जो अल्लाह के उमूमी अज़ाब से बचाती हैं इंसानों को या उम्मत को। उनमें से एक चीज़ उठा ली गई और एक चीज़ को क़यामत तक बाकी रख दी गई। वो पहली चीज़ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जसद अतहर था। जब तक वो दुनिया में थे, मौजूद थे, हयात थे इस दुनिया के अंदर, तब तक उमूमी अज़ाब मुसलमानों पर नहीं आ सकता था। और दूसरी चीज़ वो इस्तिग़फ़ार है कि जब मुसलमान इस्तिग़फ़ार करेंगे तो उमूमी अज़ाब उन पर नहीं आएगा। और इसी तरफ अल्लाह ने इशारा किया कुरान मजीद में, वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम, कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तक आप इन लोगों में मौजूद हैं तो अल्लाह इनको अज़ाब में नहीं मुब्तला करेंगे, और जब तक ये लोग इस्तिग़फ़ार करेंगे तो अल्लाह इनको अज़ाब में मुब्तला नहीं करेंगे। एक खूबसूरत सी नात हम सुन लेते हैं जी। नाम क्या? अब्दुल बासित जी। किस्मत में मेरी चैन से जीना लिख दे, डूबे न कभी मेरा सफीना लिख दे। जन्नत तो ठिकाना है, जन्नत तो ठिकाना है, मगर दुनिया में ऐ कातिब तकदीर मदीना लिख दे। ताजदारे हरम हो निगाहे करम, ताजदारे हरम हो निगाहे करम, हम गरीबों के दिल भी सवर जाएंगे। ताजदारे हरम, ताजदारे हरम हो निगाहे करम, ताजदारे हरम हो निगाहे करम, हम गरीबों के दिल भी सवर जाएंगे। हामिए बेकसा क्या कहेगा जहां, आपके दर से खाली अगर जाएंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। रमज़ान हमारा ईमान में एक मरतबा फिर खुशामदीद कहते हैं। हमारा आज का टॉपिक है तौबा और इस्तिग़फ़ार। और आगे बढ़ने से पहले आज का सवाल आपको दोबारा एक दफ़ा बता दें कि वो कौन सी खातून हैं जिन्होंने सबसे पहले इस्लाम कबूल किया था। उनका नाम हमें बताना है, आपको बताना है, और आपको प्रोसीजर पता है कि आप फेसबुक पे जाएंगे और वहाँ पर अपने आंसर्स देंगे और हम उम्रे का टिकट अनाउंस करेंगे जी। अच्छा, उसके साथ साथ एक और अनाउंसमेंट भी है। हमारे फेसबुक पे आप जाइए तो आज ट्विस्टर कंपटीशन पेनी पिज़्ज़ा की तरफ से हो रहा है, वहाँ पर भी आप अपने जवाबात दे सकते हैं और उसमें विनर जो होंगे उनको पेनी पिज़्ज़ा की जानिब से कुछ वाउचर्स मिलेंगे, फ्री वाउचर्स। अभी हमें ज्वाइन किया है, एजुकेशनिस्ट हैं, दरस व तदरीस से उनका ताल्लुक़ है और मुख्तलिफ नज़में लिखते भी हैं, नात भी लिखते हैं और ख़ुद पढ़ते भी हैं। मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं ज़ुबैर मिठानी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाउ आर यू? आई एम ग्रेट, फैंटास्टिक, माशाअल्लाह। थैंक यू। हम बात कर रहे थे जी तौबा और इस्तिग़फ़ार पे, और सारिम बरनी साहब से भी उनके हवाले से, उनके ट्रस्ट के हवाले से गुफ्तगू जारी थी। और सारिम साहब ने बहुत एक खूबसूरत बात की कि ये जो काम हम कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं ताकि जो गलतियां और कोताहियां हमसे सरजद हुई हैं अल्लाह ताला उनसे सरफ़े नज़र कर ले, अल्लाह ताला उनसे दरगुजर कर ले। सारिम साहब, ये किन किन शोबों में आपका ट्रस्ट काम कर रहा है? हेल्थ सेक्टर में हैं आप, क्या कहते हैं, ऑर्फनेज में हैं, किस तरह से, क्या क्या सेक्टर्स हैं आपके पास? अच्छा, आपने सवाल किया, एक मौका मिल जाता है बताने का
کیونکہ مارننگ شو سے میری افتتاح ہوئی ہے ٹی وی کی، تو لوگ سمجھتے ہیں صرف شادیاں کراتے ہیں تو شادیاں تو ایک بہت ضروری چیز ہے شادی کرانا، جو بچی وہاں بیٹھی ہوتی ہے. اور میں ایک بات آپ کو اور کہوں اس میں شادی کے حوالے سے، یہ بہت بڑا ایک احسان ہے ٹی وی چینلز کا مجھ پہ. یہ وہ بچیاں ہیں جن کے رشتے نہیں ہوتے تھے، جن کی زندگیاں شیلٹر ہومز میں ختم ہو جاتی تھی. یہ مہربانی ہے ٹی وی چینلز کی جنہوں نے یہ شادیاں کرائی ان بچیوں کی، اور آج رشتوں کی بھرمار ہوتی ہے ہمارے پاس. دوم یہ کہ آپ نے کہا کن کن شعبوں میں، میرا خیال ہے کوئی ایک ایسا شعبہ نہیں ہے جس میں میں کام نہیں کر رہا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب لفظ انسانی حقوق لگ جائے، انسانیت کی خدمت لگ جائے، تو پھر آپ اس کو دائرہ خانوں میں نہیں توڑ سکتے. بالکل صحیح ہے. اب ایک شخص کو پیاس لگی ہوئی ہے، سخت بھوک نہیں ہے اس کو، اور میں کہوں نہیں میں تو صرف کھانا کھلاتا ہوں، تو وہ معاملہ تو حل نہیں ہوا، اس پیاس سے مر جائے گا. تو میں پیاس کے لیے بھی انتظام کروں اس کے ساتھ ساتھ، بھلے میں نہ کرتا ہوں پانی کا کام، لیکن اس وقت اس کو پانی چاہیے ایک انسان کی جان بچانے کے لیے. تو میرا ایسا ایک سلسلہ ہے. اسی حوالے سے پاکستان، ابھی جس بچے کا میں بتا رہا تھا کہ وہ ماں مجھ سے پوچھ رہی میرا بیٹا آ جائے گا نا جب اس کی ڈیڈ باڈی آنی تھی، زبیر بھائی میرا خیال ہے شاید پاکستان کی تاریخ کا بھی پہلا کیس ہوگا یہ، اور اس میں میرا ہی کمال نہیں، پاکستان ایمبیسی ملیشیا کا بھی کمال ہے. حالانکہ وہ انلیگل تھا لڑکا اس وقت وہاں پہ جس کی ڈیتھ ہوئی ہے. 24 گھنٹے کے اندر کراچی سے لاہور لے جانا بھی مشکل ہوتا ہے باڈی کو. بالکل. وہ 24 گھنٹے کے اندر ملیشیا سے کراچی آئی ہے باڈی، اور کراچی سے جو ہے نا لاہور پہنچی ہے وہ. تو اللہ کا شکر ہے، ہم پوری دل و جان سے کوشش کرتے ہیں لوگوں کو بچانے کی. لوگوں کو اگر ڈیتھ ہو گئی ہے تو ان کے گھر والوں کو تب تک صبر نہیں آتا جب تک وہ باڈی ان کے حوالے نہ ہو جائے. تو ہر ایسے کام کے لیے کوشش کرتے ہیں. اس میں پاکستان ایمبیسی کا بھی تعاون ہوتا ہے، پاکستان ویسے ہمارا کوئی تعلق کسی گورنمنٹ کے کسی بھی حصے پارٹ سے نہیں ہے، لیکن اس کے بغیر یہ کام نہیں ہوتے. ابھی ایک اور میرے پاس کیس آیا ہے، مجھے پتہ چلا ہے کہ ملیشیا کے اندر ایک شخص اپنے بچوں کو لے کے بھاگ گیا، اور ماں جب پیچھے گئی ہے تو اس ماں کو اس نے وہاں جیل کرا دیا. نہیں، بیوی کو اپنی جو ہے نا جیل کرا دی اس نے. اب ہم اس کے لیے کوششیں کر رہے ہیں. اسی طریقے سے اور جیلوں کے اندر ہمارے یہاں سیاسی طور پہ جو خاتون ہیں ان کو بہت زیادہ شو کیا جاتا ہے. بہنیں تو ہماری بہنیں، بیٹیاں، مائیں تو بہت ساری جیلوں کے اندر ہیں. ہمارے یہاں لوگوں کو علم ہی نہیں ہے اس کا. پاکستان کی جیلوں میں بھی، پاکستان سے باہر جیلوں میں بھی، ان کے لیے بھی میں کوششیں کر رہا ہوں. ابھی دبئی کے اندر کچھ خواتین بند ہیں. آپ یقین جانے میں نے انہیں کہا بھی بھائی پاکستان تم ٹرانسفر کی بات کر رہی ہو، پاکستان جیلز ایسی نہیں ہیں. میں دبئی ان سے جیل میں ملنے گیا ہوں تو مجھے سردی لگ رہی تھی ادھر، ایسے ایئر کنڈیشن لگائے ہوئے انہوں نے جیلز کے اندر. لیکن اپنے ملک کی محبت جو ہے نا وہ بڑا کھینچتی ہے. تو ایسے بہت ساری چیزوں کے اندر لوگوں کو بچانے کے لیے، چھڑوانے کے لیے. جی یہ بالکل صحیح آپ کہہ رہے ہیں. اور یہ جیسے ابھی ہمیں میمونہ نے بھی بتایا کہ یہ اس طرح کی چیزیں کرنے سے نیکیاں بڑھتی ہیں. تھوڑا توبہ کو اگر آپ ایکسپلین کر دیں اور ساتھ استغفار. جی بھائی توبۃ النصوحہ کی بھی بات کر رہے تھے تو یہ آپ نے صحیح کیا. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزر رہے تھے مسجد نبوی سے، تو ایک صاحب کھڑے اللہ میری توبہ اللہ میری توبہ کہے جا رہے تھے. تو انہوں نے کہا فلاں بات سنو، یہ منافقت ہے، یہ توبہ نہیں ہے. اچھا. تو وہ رک گئے کہ امیر المومنین تو توبہ کیسے کی جاتی ہے؟ تو میں نے تو توبہ کا مطلب یہ ہے استغفار کہہ دوں، استغفر اللہ. ان کا نہیں، توبۃ النصوحہ کرو. اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو تم پچھتاؤ، تم اندر سے شرمندہ ہو کہ جو تم نے کیا ہے وہ ٹھیک نہیں کیا. اس کے بعد تم اس پر گڑ گڑاؤ، پلٹ آؤ. تم نے واپسی سوچ لی ہے، اب یہ رستہ ٹھیک نہیں ہے. شرمندگی یہی ہے نا. اب اس پر ندامت کا اظہار استغفار کرو. اب کہو اللہ تعالیٰ میں شرمندہ ہوں، میں نے غلط کیا، مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا. اب وعدہ کرو میں آئندہ نہیں کروں گا. یہ نیت کرو کہ یہ پھر نہیں ہونا چاہیے. اس کے بعد یہ دعا کرو کہ اے اللہ میرے اس وعدے کو تو ہی پورا کرا دے. اسے توبۃ النصوحہ کہتے ہیں. یعنی آپ شرمندہ ہوں، آپ پچھتا رہے ہوں، پھر آپ اللہ سے معافی مانگیں، پھر آپ اس کو دوبارہ نہ کرنے کا عہد کریں، پھر آپ اس عہد کو پورا کرنے کے لیے رب ہی سے دعا کریں. اب اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرماتے ہیں. پھر چونکہ وہ تواب ہے، اب اس کی یہ صفت کام میں ہماری جو خمیر اٹھا ہے نا وہ روزانہ اس صفت کو کام میں لائے گی. ہمارا خمیر جن چیزوں سے اٹھا ہے وہ گناہ سے باز رہ ہی نہیں سکتے. جی. اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن میں ایک بار نہیں کہا گناہ مت کرو.
फरमाया गुनाह हो जाए तो तौबा में जल्दी करो, पलटने में देर नहीं करो। और मैं इस बात के लिए वो एक वाकया जो है, एक आदमी से 99 कत्ल हो गए। वो एक आबिद के पास, एक नेक आदमी के पास गए और कहने लगे कि मुझसे 99 कत्ल हो गए, मेरी कोई तौबा है, मेरे लौट आने का कोई रास्ता है? और कहने लगे नहीं, तुमने 99 जाने लिए, तुम्हारा वापसी का कोई तरीका ही नहीं है। उसने उसको भी कत्ल कर दिया, जलाली आदमी था, 100 पूरे कर दिए। अब थोड़े दिनों के बाद फिर पछताने लगा, ये मैं क्या कर दिया। किसी ने उसे एक आलिम के पास, दानिश्वर के पास भेजा जो हिकमत जानता था, जाओ तुम उससे मशवरा लो। अभी जब उनके पास गए तो उन्होंने कहा कि तुम ऐसा करो, अल्लाह ताला तो गफूर है, रहीम है, और फिर तुम पछता रहे हो, वो तवाब भी है, तुम ऐसा करो ये अपना जगह छोड़ दो, ये माहौल छोड़ दो, अच्छा, और अल्लाह के रास्ते में हिजरत करो। यानी तुम इस बात के लिए निकल खड़े हो कि तुमने अब लिया है ना जो यू टर्न, मुझे यू टर्न का लफ्ज़ बड़ा प्यारा लगा है, ये जो तुमने यू टर्न लिया है ना, अब यह जगह छोड़ो, क्योंकि ये जगह, ये माहौल, ये साथी, ये तुम्हें करती है, ये तुम्हें दोबारा उसी तरफ ले जाएंगे। तो तुम ऐसा करो, ये जगह छोड़ दो और अल्लाह वालों की सोबत में बैठा करो। ये जो रोना धोना होता है ना, ये पछताना होता है, ये तौबा होता है, ये आंसू मेरे अबू जान कहा करते थे, ये भी लग जाया करते हैं छूत की तरह। ये आप अल्लाह वालों के पास बैठते हैं तो आपको ये रोना आ जाता है, गिड़गिड़ाना, तौबा करना, अल्लाह को अल्लाह करना आ जाता है। तो जाओ तुम फलां एरिया में अल्लाह वाले रहते हैं, उनके पास जाके रहो। अब वो चंद कदम चलता है, उसे मौत आ जाती। अब फरिश्तों में आपस में बहस है, ये हमारा है, ये हमारा है। अल्लाह ताला ज़मीन को सिमट जाने का हुक्म देते हैं, क्योंकि उसने ये नीयत की है कि वो हिजरत करेगा, माहौल बदलेगा, अल्लाह वालों के पास बैठेगा और तौबा करेगा। अल्लाह ने उसे माफ कर दिया, अल्लाह ने उसे माफ फरमा दिया। तो ये जो तौबा है, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, है मेरे पास टाइम में बता दूं ये जी। एक कॉलर मेरे साथ मौजूद है। चलिए जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, ये न्यूज़ में बात करवा दीजिए। जी, हम बात कर रहे हैं, आप बोलिए। आप बोले। जी, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। अंसार बरनी जी है ना, उनसे बात करनी थी। किससे करनी है? जो अंसार बरनी के सारिम बरनी साहब से। जी, सारिम बरनी साहब सुन रहे हैं, आप बात कीजिए, वो सुन रहे हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, ये हमारा ना मसला बना है कि हमारे साथ एक लैंग्वेज के लिए एक आदमी हमारे साथ हस्बैंड के साथ गया था वियतनाम। अच्छा अच्छा। तो वो वहाँ से हमारा माल, अपने आप को मालिक जाहिर करके ना, वो हमारा माल सिंगापुर ले गया। आवाज समझ नहीं आ रही है जी। अच्छा बीबी, आपकी आवाज नहीं समझ में आ रही, आप ऊंचा बोलेंगी? जी, मैं ये कह रही हूँ कि हमारा जो माल था ना, वो वियतनाम से सिंगापुर ले गया धोखे से। अच्छा, ठीक है। अब वो सिंगापुर हमने होल्ड करवाया हुआ है, हमें कोई रास्ता नहीं मालूम हो रहा, पता चल रहा है कि वो हम किस तरह हैंड ओवर आप एक काम कीजिए, आप अपने कांटेक्ट डिटेल हमारे स्टाफ को लिखवा दीजिए, जो आपसे अभी राब्ता करेंगे। उसके बाद जब प्रोग्राम खत्म होगा, हम सारिम साहब को बता देंगे। उसके बगैर हमारा मसला खराब हो रहा है बहुत ज्यादा। अच्छा, आप बात सुनिए बीबी, बात सुनिए। आप अभी अपनी सारी डिटेल्स जो हैं हमारे यहाँ पे आज टीवी वालों को दे दीजिए, और आपको थोड़ी देर बाद फिर आपसे कांटेक्ट कर लेंगे सारिम भाई, यहाँ आप खुद कांटेक्ट कर लीजिएगा, आप इनका नंबर ले लें। जी, शुक्रिया। ठीक है जी। मिठानी साहब, आप क्या आपके मशागिल हैं, क्या पढ़ाते हैं? आपका जो एजुकेशन से ताल्लुक है, क्या पढ़ाते हैं आप? मैं एक्चुअली इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ाता हूँ, 12 साल हो गया मुझे इस फील्ड में, एंड टीचर्स ट्रेनर भी हूँ। मेरा अपना एक लैंग्वेज सेंटर है, लेक्स इंग्लिश लर्निंग सेंटर के नाम से। अच्छा, आप क्या वो बताना पसंद करेंगे? आपने मुझे कहा था, ऑफ एयर बात हुई थी हमारी, आपने कहा था कि मैं एथियस्ट था, आपने कहा था। नॉट एथियस्ट, आई मीन आई वाज क्वाइट क्लोज टू इट, राइट? एक्चुअली आजकल जो बच्चे कौन सा ऐसा हिट हुआ आपको वाकया कि आप इस तरफ आ गए फिर? एग्जैक्टली, एक्चुअली नॉट एथियस्ट आई वाज, बट देखें आजकल जो है ना, मैं जब पढ़ाता हूँ तो क्लास में ज़्यादातर स्टूडेंट्स वो हैं जब वो माशरा देखते हैं कि बच्चे क़त्ल हो रहे हैं, हालात बड़े ख़राब हैं, तो दे एंड अप थिंकिंग, क्योंकि मे बी उनके पेरेंट्स की तरफ से तरबियत को बड़ा हाथ होता है इसके पीछे, तरबियत शायद इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती, तो दे कम अप टू मी एंड दे आस्क मी कि सर मुझे शक है कि नौज़ुबिल्लाह अल्लाह, तो मैं उन्हें बताता हूँ भाई 0 + 0 + 0 + 0 1 नहीं हो सकता कभी भी, दैट मींस अल्लाह है। फिर वो पूछते हैं सर अगर अल्लाह, If God created everything, then who created God? Who made God?
میں نے اس سے کہا بیٹا اگر تم یہ سوال کرو گے کہ who made God, پھر تم یہ بھی سوال کرو گے کہ who made that God who made the God and who made the universe. پھر تم یہ بھی سوال کرو گے کہ who made that God, پھر اس گاڈ کو کس نے بنایا, جس نے اس گاڈ کو بنایا, جس نے اس گاڈ کو بنایا, جس نے یونیورس بنایا. And if this goes on forever, اگر یہ انفینٹی پہ چلا جائے تو یونیورس کبھی بنتا ہی نہیں. پھر فار ایگزامپل میں اگر آپ کو کہتا ہوں کہ بھائی موبائل فون اپنا مجھے دیجیے گا, تو آپ کہتے ہیں مجھے اپنی ماما سے پوچھنا پڑے گا. آپ کی ماما بولتی ہیں مجھے اپنی ماما سے پوچھنا پڑے گا, وہ کہتی ہیں مجھے اپنی ماما سے پوچھنا پڑے گا. اگر یہ انفینٹی پہ چلا گیا تو موبائل کبھی بھی میرے پاس نہیں آئے, رائٹ. سو یہ انڈرسٹوڈ اٹ, رائٹ. تو اس طرح کی کافی ساری چیزیں تھیں. تو اللہ کا بہت بہت احسان ہے کہ میں بہت ہی زیادہ دنیا دار تھا, رائٹ. نو بیئرڈ, اینڈ آئی مین بیئرڈ از ناٹ اے سائن آف اے ریئل مسلم ایکچولی, رائٹ. تو اللہ کا بہت احسان ہے, کافی ساری اس طرح کی سوچیں ہو گئے آپ کو. ہاں, اللہ کا بہت احسان ہے. تو یہ چیزیں تھیں. اور آج کا جیسے آپ کا ٹاپک ہے ہمارا مغفرت, تو اس پہ مجھے ایک بہت ہی خوبصورت جھنجھلا دینے والا واقعہ مجھے یاد آتا ہے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, کہ ایک دفعہ جو ہے بوٹی آف وار تھی, مطلب مال غنیمت تھا, اینڈ دے all the صحاباز were discussing on how to distribute this booty of war, رائٹ. یہ جو ہے مال غنیمت ہم کس طرح ڈسٹریبیوٹ کریں. تب تمام صحابہ نے جو ہے اپنی اوپینین دی. جب ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری آئی تو انہوں نے اپنی اوپینین دیا اس چیز کے اوپر. تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈس ایگریڈ. حضرت بلال said I disagree with you. تو ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ یا بلال, even you disagree with me today. آج تم بھی مجھ سے ڈس ایگری کرو گے. You son of a black woman. So this word he used. So بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ picked himself up. بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے and he went to complain رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کمپلین کی انہوں نے. پھر رسول اللہ علیہ وسلم گئے ابو ذر کے پاس, on he grabbed him and he said یا بلال, you are the man who still has جاہلیہ in his heart. Now imagine ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ایک بندہ جس کی فیوریٹ پرسنالٹی اس کے سامنے کھڑی ہو کے اس کو یہ کہے, تو کتنا بیڈ فیل ہوا ہوگا ان کو. رسول اللہ علیہ وسلم واپس جاتے ہیں. اچھا, جو چیز صحابہ کرام کو بہترین بناتی ہے وہ یہ کہ وہ اپنی غلطیوں کے اوپر توبہ کس طرح کرتے تھے, مغفرت کس طرح کیا کرتے تھے. نا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے مارکیٹ پلیس میں, بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈھونڈتے رہے. وہاں پہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے تھے. ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ put his head down on the floor. He put his head down on the floor and told Bilal رضی اللہ تعالیٰ عنہ to put his foot on his head and tell the people who is the honored one now and who is the dishonored one now. پھر بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھتے ہیں زمین پہ اور ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماتھے پہ کس کرتے ہیں, وہ کھڑے ہوتے ہیں اور چلے جاتے ہیں, اور سالوں ساتھ رہتے ہیں, جنگیں بھی ساتھ کرتے ہیں. کبھی بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ دہراتے نہیں ہے کہ یاد ہے وہ زمانہ کہ تم نے مجھ سے معافی مانگی تھی, نعوذ باللہ. تو ہم اگر ایسا کوئی ہم سے آ کے معافی مانگ لے تو ہمارے کلیجے کو ٹھنڈک نہیں پہنچتی جب تک ہم اپنے دوستوں کو جا کے یہ نہ بتا دیں پکڑ پکڑ کے اس نے مجھ سے معافی مانگ لی, دیکھا اس نے مجھ سے معافی مانگ لی. تو اور ہم معاف کرنے کو بھی ہم آپشن سمجھتے ہیں. ہم کہتے ہیں اللہ نہیں کہتا کہ آنکھ کے بدلے آنکھ, دانت کے بدلے دانت. اگر یار روز محشر اللہ بھی آنکھ کے بدلے آنکھ, دانت کے بدلے دانت پہ آ گیا تو پھر ہمارا تو پھر مغفرت بہت مشکل ہے. میمونہ, آپ سے میں ایک سوال کرنا چاہتی ہوں. وہ سوال میرے خیال سے ہر بندے کا سوال ہے یہ کہ کیونکہ آپ نے جیسے کہا کہ بندہ کوئی توبہ کرتا ہے لیکن پھر سے کوئی نہ کوئی غلطی ہو جاتی ہے. میں نے ایسا سنا ہے, مجھے نہیں پتا, آپ زیادہ بہتر بتا سکتی ہیں, کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں لوگوں کو چنتا ہوں کہ یہ غلطی کرے گا, یہ پھر میرے پاس آئے گا, پھر اس سے پھر شاید غلطی کرے گا, ہٹے گا مجھ سے, میں پھر اس کو اپنے پاس بلاؤں گا. اس کو ذرا تھوڑا بیان کر دیں. دیکھیے, یہ اللہ تعالیٰ کا پیار ہے, جس سے پیار کرتا ہے اس کا رخ اپنی طرف موڑتا ہے. ہم انسان ہیں اور رب نے ہمارا خمیر خود گوندھا ہے, غلطیاں ہم سے غلطیاں نہ ہو یہ ممکن ہی نہیں ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بنی آدم خطا کار ہے. یعنی یہ تو اب تو کوئی دوسری رائے ہی نہیں ہے کہ کوئی بنی آدم ہو اور خطا کار نہ ہو. اب اللہ تعالیٰ جن کو بچاتے ہیں وہ بھلے انبیاء ہیں, اولیاء ہیں, عام بندہ ہے. اللہ تعالیٰ جس کو معصوم رکھنا چاہتے ہیں وہ اس گناہ سے بھی بچا لیتے ہیں, پاک کر دیتے ہیں. کچھ کو اللہ تعالیٰ غلطی کے بعد یہ احساس دلواتے ہیں اور وہ پچھتاتا ہے اور پھر وہ اللہ کے قریب ہوتا ہے. تو رب کا یہ پیار ہے. دیکھیے, چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے نا, ماں اگر اس کو سزا کے طور سے ڈانٹے تو پلٹ کے پھر ماں کو لپٹ جاتا ہے. جی بالکل. تو یہ ایک, جب ہم توبہ کر کے واپس آتے ہیں, جب جتنا بڑا گناہ ہوتا ہے, جتنا بڑا دل ٹوٹتا ہے, جیسے ہی ہم توبہ کر کے لوٹتے ہیں, پلٹتے ہیں, تو ہم اور زیادہ قریب ہو جاتے ہیں.
اور یہ رب کا ہمارے ساتھ پیار کا اور بڑا احسان کا اظہار ہے کہ وہ ہمیں پھر، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق ہوتی ہے کہ بندہ توبہ کرے، وہ جسے چنتا ہے. آپ زبیر کیا آج کلام ہمیں سنانا چاہیں گے؟ آج مظفر وارثی صاحب کی ایک لکھی ہوئی دعا ہے. میں چاہوں گا کہ ہمارے ناظرین کو آپ یہاں اگر آ کر سنا رہے ہیں. اچھا، یہ مظفر وارثی صاحب کا لکھا ہوا ایک کلام ہے. جو ملے حیات نوح مجھے اور اسے میں صرف ثنا کروں، تیرا شکر پھر بھی ادا نہ ہو، تیرا شکر کیسے ادا کروں. جو ملے